بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بستی میں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ بیچارہ فقیر تھا لیکن بڑا متقی و پرہیزگار تھا، لیکن اس کی بیوی بڑی جھگڑالو اور سخت تھی۔ وہ اکثر اوقات اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھ میں مزید بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بیچارے مرد کے پاس تھا ہی کچھ نہیں جو وہ اس کو دیتا۔ ایک دن اس عورت نے بڑا اصرار کیا اور کہا کہ اب میں مزید یہ فقر و فاقہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مرد پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ تعالی کل بازار جاؤں گا اور گارے مٹی کا کام کروں گا اور اس سے جو مزدوری ملے گی وہ لا کر تجھے دے دوں گا۔ اگلے دن وہ آدمی بازار گیا اور اس چوراہے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں دوسرے مزدور بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو مزدور کی ضرورت ہو تو وہ وہاں سے آ کر اسے لے جائے۔ بہرحال جو بھی آدمی آتا وہ وہاں سے ایک مزدور اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام مزدور مزدوری پر چلے گئے، لیکن اس بیچارے کو کوئی مزدوری نہ ملی۔ جب دن خوب چڑھ آیا اور اسے مزدوری ملنے کی کوئی امید نہ رہی تو وہ اپنی جھگڑالو بیوی کے ڈر کی وجہ سے گھر جانے کی بجائے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی دیکھا تو اس سے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنا شروع کر دی اور شام تک رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس نے مغرب و عشاء کی نماز بھی وہیں ادا کی اور ڈرتا ڈرتا گھر واپس آ گیا۔ اتنی رات گئے جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے سمجھا شاید وہ کوئی پیسے وغیرہ بھی ساتھ لایا ہوگا۔ اس کے آتے ہی کہنے لگی، آج سارا دن تو کہاں رہا ہے اور کیا کرتا رہا؟ دن بھر کی مزدوری کہاں ہے؟ لاؤ مجھے دے دو۔ مرد بیچارہ کیا کرتا؟ اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ اسے دیتا۔ اس نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ جس کے ہاں میں مزدوری کرنے گیا تھا اس نے مجھے کہا ہے کہ کل پھر آنا اور کام کرنا، میں تمہیں 2 دن کی مزدوری اکٹھے ہی دے دوں گا۔ اس کی بیوی نے اس کی یہ بات سنی تو کچھ دیر تک اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کے بعد خاموش ہو گئی اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی سو گئی۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ مرد پھر اس چوک پر گیا جہاں مزدور اکٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے باوجود کوئی آدمی اسے مزدوری پر نہ لے گیا، اور جب اسے مزدوری ملنے کی امید نہ رہی تو وہ اسی جنگل میں آ گیا اور اسی پانی کے جوہر سے وضو کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور دن بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا۔ پھر اس نے مغرب و عشاء کی نماز بھی وہیں ادا کی اور بیوی کے خوف سے کانپتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ اسے خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے دیکھ کر بیوی اس سے لڑنے جھگڑنے لگی، لیکن اس نے بھروسہ دلاسا دیا کہ ذرا صبر سے کام لو، کیونکہ جس کی مزدوری میں کرنے جاتا ہوں وہ بڑا کریم اور سخی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کل پھر کام پر آنا اور 3 دن کی اکٹھے اجرت دوں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اسے اجرت ضرور دے گا۔ بیوی نے اس بات پر پھر اس سے جھگڑا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اگر اس نے کل تمہیں مزدوری دے دی تب تو ٹھیک ہے، مگرنہ پھر میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں تیرے پاس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گی۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس کی بیوی نے اسے مزدوری پر جانے سے پہلے اسے ایک جراب دی اور کہا کہ 3 دن کی جو مزدوری ملے تمہیں اس جراب میں ڈال کر لے آنا۔ اس نے کچھ سوچ کر اس سے وہ جراب لے لی اور پھر اسی جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے پانی کے ساتھ وضو کیا اور پھر نماز میں مشغول ہو گیا۔ دن بھر وہ عبادت میں مصروف رہا اور جب رات آ گئی تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے بیوی کے ڈر سے اس کو دی ہوئی جراب میں کنکریاں بھر لیں تاکہ اسے بہلا سکے۔ پھر وہ گھر آ گیا۔
بیوی کے ڈر سے اس نے وہ جراب دروازے کے چوکھٹ کے قریب ہی رکھی اور سوچا کہ گھر جانے کی بجائے واپس چلا جائے۔ ابھی وہ واپس جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اسے اپنے گھر میں سے کستوری کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ وہ حیران ہو کر رک گیا کہ اس کے گھر میں کستوری کہاں سے آ گئی۔ اتنے میں اس کی بیوی مسکراتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اندر آؤ، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ جب وہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی کہنے لگی، تو نے بالکل سچ کہا تھا کہ جس کی تم مزدوری کرتے رہے ہو وہ بڑا سخی ہے، کیونکہ آج دن کے بعد وقت میں گھر میں پریشان بیٹھے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں دروازہ کھولنے گئی، دیکھا تو دروازے پر ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے اور کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس کے ہاں تیرا شوہر 3 دن مزدوری کرتا رہا ہے۔ اس نے یہ تھال بھی دیا اور وہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کی 3 دن کی مزدوری ہے۔ میں نے وہ تھال اس سے لے کر اسے دیکھا تو اس میں 50 دینار تھے جس سے کستوری نکل رہی تھی اور خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ وہ آدمی اس تھال کے قریب گیا اور دیکھا تو واقعی اس میں 50 دینار تھے، جن میں ہر دینار کا وزن کم از کم 50 مسکال تھا۔ اس کی بیوی پھر کہنے لگی کہ جس آدمی نے یہ تھال دیا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے خاوند سے کہنا کہ جس کی وہ مزدوری کرتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اور محنت کی تو ہم اور زیادہ مزدوری دیں گے، لہٰذا اپنے کام میں مزید محنت اور دل جمعی سے لگا رہے، ہم اس کی مزدوری میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ آدمی رونے لگا اور بیوی سے کہنے لگا، ارے پگلی، جس کی مزدوری میں کرنے جاتا تھا وہ مخلوق میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود خالق کائنات اور رازق دو جہاں ہے۔ میں تو 3 دن تک صرف تیرے ڈر کی وجہ سے تجھے بہلاتا رہا ہوں کہ اگلے دن مزدوری مل جائے گی، اور وہ جراب جو تو نے مجھے آج دی تھی اس میں بھی تجھے بہلانے کی غرض سے کنکریاں بھر دی تھیں۔ بہرحال اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سونا عطا کر دیا ہے تو ہمیں کنکریاں کیا کرنا ہے، لہٰذا جاؤ اور اس جراب کو خالی کر کے لے آؤ۔ اس کی بیوی گئی اور جراب کو خالی کرنے کے لیے اس کا منہ کھولا اور دیکھا تو اس میں کنکریوں کے بجائے ہیرے جواہرات اور موتی بھرے پڑے ہیں۔ وہ بھاگتی بھاگتی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، ذرا غور سے دیکھو، اس جراب میں کنکریاں نہیں بلکہ ہیرے جواہرات ہیں۔ المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ان کی تنگ دستی ختم ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔